جا کے فرماتے ہیں شاہتی وجوہ کی آنکھیں اندھی تو دکھ پھر اللہ نے جو ان کی آنکھیں اندھی کی اور حضور کو کامیاب کیا کہ غار حیات غار طور کے اندر ابو بکر پیغمبر کے ساتھ ہیں، پیغمبر کا بڑی راج ابو بکر صدیق ساتھ ہے، کافر پہنچ جاتا ہے اس غار کے اندر ہے، تو اس وقت آپ نے مچھلی کو حکم کیا کہ تم جالا کرو، جالے کو دیکھ کے ابو جہل کہتا ہے کوئی فوجیات کا دماغ ہی ختم ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس غار کے اندر پیغمبر آ گیا کہ کیویں آیا اس غار کے اندر، اس طرح آیا کہ مکڑی سے جالا سلامت کرے، یہ کیسے آ گیا ہے؟ وہاں حفاظت وہاں سے نکالا پیغمبر علیہ السلام کو کچلنے کے لیے، 1000 آدمی بدر میں پہنچا، رب نے اس پورے کی روشنی کی جو حفاظت کی کہ 70 لاشیں اٹھایا گیا، 70 گرفتار کیا گیا، عہد میں آئے رب نے انتظام کھٹے کیے، آزاد میں آئے تو وہاں کے بغیر جنگ کے بھاگے، آزاد کے بعد پھر جرت نہیں ہونے کی کافی کو حضور سے حملہ کرے، حضور نے آزاد کے بعد فرمایا تھا نغزوہم ولا یغزونا، ان کی جرت نہیں آپ کے حملہ کرے، آج وہ اور ہم کو ضرورت نہیں ہونے کی جنگ آزاد کے بعد سورج کی روشنی کی روشنی نہیں ہوئی۔ خیبر میں رب نے پیغمبر کو زمان ایسے دیے سورج کی روشنی کی گرنے آتی ہے، 2 سوال پیغمبر کے زمانے کو آتے ہیں یہ سورج کی ہے۔ بہرحال سورج آتا ہے تو اس کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے سورج فرمایا تو اس کا راستہ دکھا کر نہیں روک سکا، لیظہرہ علی الدین کلہ، رب نے حضور کے دین کو ہر دین میں یوں خالص کیا کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد حضور کے صحابہ گویا سورج کے بعد سورج کی کرنیں یوں پہنچی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے یہ صالح ہیں، حضور کے افضل ہیں، رسول اللہ کی بیوی کے بھائی ہیں، حضرت معاویہ کے دور میں 64,65,000 مربع میل پہ اسلام کو مسلم ہے۔ سورج کی روشنی یوں بڑھی، پوری دنیا کا جغرافیہ اٹھائیے 1,20,00,000 مربع کلومیٹر، 1,20,00,000 مربع کلومیٹر، امیر معاویہ کی قوت 65,64,000 مربع کلومیٹر، آدھی دنیا سے زیادہ ہے، اور پھر آپ کہیں گے سورج کی روشنی آدھی دنیا پہ آئی، نہیں پوری دنیا پہ آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت امام مہدی جو پیدا ہوں گے، میرا خیال جو پیدا ہوں گے کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے محمد مصطفیٰ کے ماننے والے میں جو کرتی ہے چھپنا نہیں پایا، وہ پیدا ہوں گے آئیں گے تو حدیث میں آتے ہیں پوری دنیا پہ اسلام پھیلے گا۔ جب سورج آتا ہے یہاں پر توجہ کرنا، سورج کی روشنی سب سے پہلے بلند و بالا جگہوں پہ پڑتی ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پڑتی ہے، اونچے درختوں پہ پڑتی ہے، ان درختوں کی شاخوں پہ پڑتی ہے جو بہت اوپر ہوتی ہیں۔ رسول اللہ سورج ہے، مکہ کی دھرتی میں، کائنات میں مکہ کی دھرتی پہ طلوع ہوئے تو حضور کی روشنی بھی سب سے پہلے ان پہ پڑی جو صحابہ امت سے سب سے اونچے۔ سبحان اللہ۔ سورج چڑھے گا تو روشنی اس اونچے درخت پہ جائے گی جو سب سے بلند میں ہوگا، اس پہاڑ کی چوٹی پہ جائے گی جو سب سے بلند ہوگا، اس درخت کے پتے پہ جائے گی جو سب سے اونچا ہوگا۔ حضور مکہ میں طلوع ہوئے تو حضور کی روشنی سب سے پہلے صحابہ پہ پڑی ہے جو امت میں سب سے اونچے۔ شان صحابہ زندہ باد، شان رسالت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور پھر یوں سب سے زیادہ روشنی اگرچہ سورج پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے لیکن سب سے زیادہ اس سے پڑتی ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ابو بکر و عمر اگرچہ سب صحابہ حضور کے قریبی ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، معاویہ ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، سعد بن وقاص ہے، سعید بن زید ہے، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، حضرت حذیفہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، ابو ذر غفاری ہے، حضرت جابر ہے، جتنے صحابہ ہیں سب سے بڑی ہے، لیکن زیادہ روشنی اس سے پڑتی ہے جو سورج سے زیادہ قریبی ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ روشنی بھی ان سے پڑی
جو حضور کے زیادہ قریبی تھے. پوری دنیا نے حضور سے فیض لیا ہے, لیکن جتنا ابو بکر و عمر نے لیا اتنا کسی نے نہیں. اس سورج نے ان ستاروں کو اپنے ساتھ یوں رکھا ہے کہ آج بھی ابو بکر و عمر کے ساتھ صدیق عمر عثمان علی علی زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. سورج کی روشنی ایسی پڑی کہ وہ آج بھی حضور کے ساتھ آرام فرما ہے. صدیق اکبر نے, توجہ کرنا میں آخری باتوں میں ہوں, صدیق اکبر نے غار ہجرت کی رات غار ثور میں دیکھ کے رب کے سامنے جھولی پہنائی, مولا پیغمبر کی چوکیداری نصیب کی ہے کہ میں غار میں حضور کا پیدا دے رہا ہوں. میرے مولا اس پیغمبر کی وجہ سے میری دعا کو خالی نہ لوٹانا, میری جھولی بھر دے, یہ میرا پیارا ہمیشہ رہے. رب نے کہا صدیق مانگی تو نے ہے, میں نہیں دوں گا. پہلا آج بھی صدیق میں بھر رہا. رب نے فرمایا قیامت تک پہلا دے, آج بھی صدیق اکبر کا پہلا برقرار ہے. میں اشارہ کرتا ہوں شاہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں جن لوگوں نے حضور کی قبر کو کھودنے کی ناکام کوشش کی تھی, وہ سب سے پہلے پاؤں صدیق کے پہنچے تھے. تو سورج کی روشنی قریبیوں پہ پڑتی ہے. صحابہ حضور کے قریبی تھے, اہل بیت حضور کے قریبی تھے, ان پہ پڑتی. اور پھر آپ جب سورج آتا ہے, جس وقت سورج آ جاتا ہے, سورج کا آنا ہوتا ہے, ایک جگہ روشنی دیتا ہے, پھر مشرق سے نکلتا ہے, درمیان آسمان میں آتا ہے, درمیان آسمان سے ہٹتا ہے, مغرب میں آتا ہے. مغرب میں آتا ہے, ہر جگہ روشنی دیتا ہے, ایک جگہ نہیں رہتا. پیغمبر مصطفیٰ بھی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سورج ہے, کبھی مکہ میں آئے, کبھی مدینہ میں آئے, کبھی بدر میں آئے, کبھی یوم میں آئے, کبھی خیبر میں آئے, کبھی خندق میں آئے, کبھی فتح مکہ میں آئے, کبھی صبر طائف میں آئے, کبھی جنگ حوازن میں آئے, کبھی رسول اللہ تبوک میں آئے, کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں چکر لگائے ہیں, ایک ایک جگہ میں حضور کو روشنی پہنچائی ہے. جس طرح سورج مشرق و مغرب میں, شمال جنوب میں, درمیانے آسمان میں, شروع آسمان میں, آخر آسمان میں, ہر جگہ روشنی پھیلاتا ہے. تو کائنات میں یہ سورج روشنی پھیلائے, آفتاب بلکی روشنی پھیلائے, تو آفتاب نبی نے بھی مکہ میں روشنی پھیلائی, صحابہ بنے, مدینہ میں روشنی پھیلائی, صحابہ بنے, حضور عہد میں, بدر میں, خیبر میں, خندق میں, حنین میں, ہر جگہ پہنچے ہیں. حضور نے ہر جگہ روشنی پھیلائی ہے. میں آپ کی بات کر کے بات کو ختم کروں گا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. پیغمبر کو سورج فرمایا تو سورج کی 4 وجوہات کے ساتھ پیغمبر اس سورج سے بڑھ کے ہیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آج بھی سو رہے ہیں, یہ صحابہ کرام ہیں جن کو حضور کی محبت نصیب ہوئی. وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں. جس طرح پیغمبر کا منکر ہمارا نہیں ہے, صحابہ اور اہل بیت کا منکر بھی ہمارا نہیں ہے, اور سے ہمارا نہیں ہے. جو صحابہ کا نہیں ہے وہ محمد کا نہیں ہے, جو محمد کا نہیں ہے وہ خدا کا نہیں ہے, جو اہل بیت کا نہیں ہے وہ محمد کا نہیں ہے, جو محمد کا نہیں ہے وہ خدا کا نہیں ہے. ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى الله فيوشك ان يحفظه. صفحہ 556 جس ثانی مصحف شریف سے ابن عمر کی روایت سے حضور فرماتے ہیں, صحابہ اہل بیت کو تکلیف دو گے, مجھے تکلیف دو گے. ومن اذانی فقد اذى الله, مجھے تکلیف دو گے, اللہ کو تکلیف دو گے. ومن اذى الله فيوشك ان يحفظه, جس نے رب کو تکلیف دی اللہ کو پکڑے. دعا فرمائے اللہ جل شانہ ہمیں پیغمبر اسلام سورج نبوی سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ دعا اعلانات ہیں. فرمایا کہ 15 فروری بروز منگل بڑی مسجد جامعہ کلام میں سیرت النبی کے متعلق جلسہ ہوا, تمام حضرات شرکت فرمائیں. اور 16 فروری بروز بدھ 8 بجے پارک حسنوات سے عید میلاد النبی کا شروع ہوگا. تمام حضرات اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے
دین اسلام کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، اس کو پھیلانے کی، اس کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، اپنے بچوں کو پڑھانے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی سننے چاہیے، میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس جمن دامت برکاتہ العالیہ 25 فروری بروز جمعہ المبارک مسجد کریمیہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ استاد محترم کی جلسے کو رونق بخشیے اور وہاں بھی تشریف لائیے۔ اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے۔